تمہارے ان سوالات کے جواب تو ناصر ہی دے سکتا ہے، میں خود اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، مجھے بھی اس سے بہت سارا حساب کرنا ہے۔ میں چند لمحے سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے نعیم سے کہا، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض کہ وہ تمہاری بیماری کا بہانہ بنا کر وہاں سے قبل از پروگرام واپس آیا ہے۔ 2-3 روز میں تمہارے خالہ خالو جان بھی تمہاری عیادت اور خیری گیری کے لیے یہاں آنے والے ہیں۔ مگر میں تو ایک طویل عرصے سے اچھا خاصا ہوں۔ نعیم کی الجھن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں، بہت زبردست گڑبڑ ہو چکی ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ناصر نے اپنی خالہ نادرہ کو بتایا تھا کہ تم چونکہ بیماری کے باعث دکان پر نہیں جا رہے ہو، اس لیے فوراً واپس جانا چاہتا ہے، اور یہ بات بھی اس نے بالکل آتے وقت کھولی تھی۔ میں نیاز علی سے تفصیلی ملاقات کر چکا ہوں، اس سلسلے میں کسی غلط فہمی یا ابہام کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر ناصر نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ نبی بخش کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت کو ٹکرائی۔ نعیم نے کہا، جھوٹ اور سچ تو رہا ایک طرف، میں تو اس بات کے لیے فکر مند ہو گیا ہوں کہ وہ گیا کہاں۔ 10 دن بہت ہوتے ہیں، اگر وہ گاؤں سے واپس آ گیا تھا تو یہاں کیوں نہیں پہنچا؟ اسے سیدھا گھر آ جانا چاہیے تھا نا۔ سیدھا گھر وہ لوگ آتے ہیں جو سیدھے کام کرتے ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ناصر نے کون سا ایسا الٹا کام کر دیا ہے؟ نبی بخش نے پوچھا۔ میں نے کہا، کوئی ایسا ویسا الٹا کام، اس کی وجہ سے ایک نوجوان لڑکی نے وہاں گاؤں میں خودکشی کر لی۔ کون لڑکی؟ یک بیک ان کی زبان سے ادا ہوا۔ وہ ایک دم بہت زیادہ متفکر ہو گئے تھے۔ ناصر کی پراسرار گمشدگی ہی انہیں پریشان کرنے کے لیے کم نہیں تھی، اور اس پر خودکشی والے انکشاف نے تو انہیں بری طرح بوکھلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں تشویش امیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا دکان کے ملازمین بظاہر اپنے کام میں مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم ان کے کان ہماری طرف لگے ہوئے تھے۔ نبی بخش نے ہمیں دکان کے جس حصے میں بٹھایا تھا وہ کپڑے کے تھانوں اور گاہکوں والے حصے سے خاصے فاصلے پر تھا۔ میں نے ان کے مضطرب سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، اس بدنصیب لڑکی کا نام نازیہ ہے، جسے گاؤں والے نازی پکارتے ہیں۔ اوہ! نعیم کے ہونٹوں نے ایک بے ساختہ سانس خارج کی۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں جو نظام دین کریانہ فروش کی بیٹی ہے؟ اس نے تصدیق طلب انداز میں کہا، بالکل وہی ہے، 16 آنے وہی نازیہ، میں نے بھرپور لہجے میں کہا۔ نظام دین تمہارے خالہ خالو کا پڑوسی ہے، نازیہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، چند روز پہلے اس نے اپنے کمرے کی چھت سے لٹک کر جان دی ہے، ناصر کے وہاں آنے کے 1 دن بعد۔ ناصر کا اس لڑکی کی خودکشی سے کیا تعلق ہے؟ نبی بخش نے بگڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر میں نے مختصر الفاظ اور جامع انداز میں اس معاملے کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد نبی بخش نے کہا، ٹھیک ہے، اس لڑکی نے خودکشی کی ہوگی، اور میں اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو بھی چیلنج نہیں کرتا، مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نازیہ کو پیش آنے والے حالات کا ذمہ دار میرا بیٹا ہے؟ اس نے خاصا معقول اور جاندار سوال کیا تھا۔ ایک ملزم بیٹے کے باپ کو یہ پوچھنے کا حق حاصل تھا، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ اپنے بیٹے کو معصوم اور بے قصور بھی سمجھتا ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں پکے ثبوت کے ساتھ ہی یہاں تک پہنچا ہوں، میں کچا ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اب تک کی تفتیش سے جو نتیجہ برآمد ہوا ہے، اس کی روشنی میں ناصر ہی قصوروار نظر آتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے۔ میں نے بات ختم کرتے ہی اپنی جیب سے کیمی گھڑی نکالی۔ نفیس احمد سے میں نے اس گھڑی کی خریداری کی رسید بھی حاصل کر لی تھی، یعنی وہ کاربن کاپی جو رسید بک میں موجود تھی۔ میں نے اس گھڑی کے پس منظر سے دونوں باپ بیٹے کو آگاہ کیا اور ثبوت کے طور پر رسید بھی انہیں دکھائی۔ وہ حیرت سے کبھی رسید کو اور کبھی کیمی گھڑی کو دیکھنے لگے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، آپ کے بیٹے نے یہ گھڑی 4 ماہ پہلے نواب پاش ہاؤس سے خریدی تھی۔ گھڑیوں کی یہ دکان اسی نارکلی بازار میں ہے، آپ نے یقیناً اس دکان کو دیکھا ہوگا۔ دکان کے مالک نفیس احمد نے بتایا ہے کہ ناصر نامی اس لڑکے نے یہ گھڑی کسی کو تحفہ دینے کے لیے خریدی تھی۔ گھڑی چونکہ لیڈیز ہے، لہٰذا یہ تحفہ کسی لڑکی ہی کو دیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس گھڑی کو خودکشی کرنے والی لڑکی نازیہ کی کلائی سے اتارا ہے، اس سے ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ ناصر اور نازیہ کے درمیان کس نوعیت کے تعلقات رہے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں۔ آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، کیا خیال ہے آپ کا بیچ اس معاملے کے؟ نعیم نے گردن کو انکار میں ہلاتے ہوئے کہا، میرا بھائی اس قسم کے کسی سنگین معاملے میں ملوث نہیں ہو سکتا، میں اس کے مزاج اور عادت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے کہا، تم یقیناً اپنے بھائی کی عادات اور مزاج سے واقف ہو، مگر اس قسم کے معاملات میں مزاج اور عادات ایک طرف دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ عمر بڑی خطرناک اور مہم جو ہوتی ہے، خون کن پٹیوں پر ٹھوکریں مار رہا ہوتا ہے۔ پیٹرول اور دیا سلائی کو جب بھی قریب آنے کا موقع ملتا ہے تو حق سے شعلہ بلکہ شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ تمہارے خالو نیاز علی اور نازیہ کے گھر کے درمیان بس ایک کھڑی دیوار کا فاصلہ ہے، اور یہ دیوار بھی آدم قد ہے۔ پھر دونوں گھروں کی چھتیں بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ نظام دین اور اس کی بیوی نعمت بی بی تو سارا دن کریانہ سٹور میں مصروف رہتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کو قریب سے قریب تر آنے کے لیے بے بہا مواقع ملے ہوں گے۔ ناصر تو وہاں 15-20 دن رکتا تھا۔ کیا اس قسم کی صورتحال میں یہ تعلق ناممکن نظر آتا ہے؟ وہ بڑی توجہ سے میرا طویل مکالمہ سنتے رہے۔ بات کے اختتام پر نبی بخش نے اپنے بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے کہا، گھڑی کی رسید تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا خریدار ضرور ناصر نامی کوئی شخص ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ناصر میرا ہی ناصر ہے۔
میں نے کہا۔ دکان کے مالک نفیس احمد نے مجھے اس خریدار ناصر کا مکمل خلیہ بھی بتایا تھا، جس کی بنا پر میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر میں نے ذرا توقف کے بعد ناصر کا حلیہ دہراتے ہوئے کہا، کیا آپ کے بیٹے ناصر کی عمر 19-20 سال کے درمیان نہیں؟ رنگ گورا چٹا، قد 5 فٹ 10 انچ، مضبوط جسم، ہلکی مونچھیں، سر کے بالوں کی رنگت شہد جیسی بادامی اور ناک پر بائیں طرف مسور کے برابر سیاہ تل موجود نہیں؟ وہ دونوں حیرت اور استعجاب بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نبی بخش نے کہا، یہ تو ہو بہو میرے ناصر کا حلیہ ہے۔ بس تو پھر کیا ہے؟ میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ نعیم نے ان تمام حجت کرتے ہوئے کہا، چلو مان لیا ناصر نے قیمتی گھڑی خرید کر نازیہ کو تحفے میں دی ہوگی اور ان دونوں کے درمیان پسندیدگی کا تعلق بھی قائم ہوگا، لیکن اس پس منظر میں یہ تو کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ ناصر نے وہ حد عبور کر لی ہو جس کا ذکر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نازیہ کے کسی اور سے تعلقات ہوں اور وہ حرکت اسی تعلق دار نے کی ہو۔ اپنے چھوٹے بھائی کی وکالت کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا، لیکن میں اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، دیکھو نہیں، تمہارے بھائی کے غیاب میں میرے پاس ایسا کوئی فارمولا، کوئی جنتر یا کوئی ٹیکنالوجی نہیں جس سے میں ثابت کر سکوں کہ نازیہ سے تعلقات کے دوران میں حد سے گزرنے والا تمہارا بھائی ہی تھا یا کوئی دوسرا۔ میں نے چند لمحے توقف کرنے کے بعد دوبارہ کہنا شروع کیا، وہ مجھے مل جائے تو میں اس کی زبان سے سچ جھوٹ سب اگلوا لوں گا، البتہ اس کی غیر موجودگی میں میرے سامنے جو حالات ہیں ان کی روشنی میں تو تمہارا بھائی ہی ذمہ دار نظر آتا ہے۔ میں یہاں سانس لینے کی خاطر رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس گھڑی کی خریداری تمہارے بھائی کے ہاتھوں ہوئی، پھر یہ گھڑی نازیہ کے پاس پہنچ گئی اور خودکشی کے وقت اس نے اس گھڑی کو اپنی کلائی پر باندھ رکھا تھا۔ مرتے وقت ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی محبوب ترین شے اس کے قریب رہے۔ یہ گھڑی بھی نازیہ کے محبوب کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ تھی۔ اب تم اپنے بھائی کی دروغ گوئی کی طرف آ جاؤ۔ میں نے گہری نظر سے نعیم کو ٹٹولا اور اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ 12 دن پہلے یہاں سے اپنی خالہ کے گاؤں گیا تھا اور ابھی تک لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ وہی ہے اور کچھ دن بعد یہاں آئے گا، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ 2 روز کے بعد ایمرجنسی میں گاؤں سے نکل گیا اور اس قبل از وقت واپسی کے لیے اس نے تمہاری بیماری کو آڑ کے طور پر استعمال کیا۔ کیا تم واقعی بیمار ہو؟ اگر نہیں تو پھر اس کا بہانہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں تھانے دار صاحب، یہ بات تو واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نبی بخش نے ہراساں انداز میں میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا، نبی بخش، جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اس راز کو تو تمہارا بیٹا ناصر ہی کھول سکتا ہے۔ میں ناصر کو کہاں تلاش کروں؟ وہ بیچارگی سے بولا۔ میں نے کہا، ناصر کا منظر سے غائب ہو جانا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود کو مجرم سمجھ رہا ہے۔ جب نازیہ نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا تو اس کے افسان خطا ہو گئے ہوں گے۔ وہ گاؤں سے تو نکلا ہی تھا، یہاں بھی نہیں آیا۔ وہ کہیں نہ کہیں چھپتا پھر رہا ہے، لیکن میں بہت جلد اسے دستیاب کر لوں گا۔ اس سلسلے میں مجھے تم لوگوں کا تعاون درکار ہے۔ کس طرح کا تعاون جناب؟ نعیم نے پوچھا۔ میں نے بتایا، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا وہ گھر آنے کے علاوہ اور کہاں کہاں جا سکتا ہے۔ آپ جگہوں کی نشاندہی کریں، تلاش کرنا میرا کام ہے۔ ہمارے تو کوئی زیادہ رشتہ دار بھی نہیں ہیں، نبی بخش نے کہا۔ وہ یا تو اپنے گھر میں رہتا ہے یا پھر 3-4 ماہ میں ایک بار نیاز علی کے گھر چلا جاتا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان جگہوں کے علاوہ کہاں کہاں ہوگا۔ میں نے پوچھا، اس کے یار دوست تو ہوں گے؟ ناصر زیادہ گھلنے ملنے والا لڑکا نہیں جناب، نعیم نے بتایا، اس لیے اس کے زیادہ دوست بھی نہیں ہیں۔ میں تو اس کے صرف ایک دوست سے واقف ہوں۔ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس کا نام نبیل ہے، نعیم نے جواب دیا۔ نبیل رنگ محل میں رہتا ہے۔ ناصر کو میں نے نبیل کے پاس ہی جاتے ہوئے دیکھا ہے، یا پھر نبیل اس سے ملنے یہاں دکان پر اور کبھی گھر پر آ جاتا ہے۔ رنگ محل میں نبیل کا گھر کس طرف ہے؟ مجھے اس کے گھر کی لوکیشن اور نمبر بتاؤ۔ اس نے مجھے میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دی۔ میں نے اپنی ڈائری میں تمام باتیں نوٹ کرنے کے بعد کہا، یہ نبیل کرتا کیا ہے؟ اس کے باپ کی کاسمیٹکس کی دکان ہے، نعیم نے کہا۔ نبیل اپنے باپ نوازش علی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ دکان بھی وہی رنگ محل میں ہی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور دکان کا حدود و اربا بھی مجھے نوٹ کروا دیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نبی بخش سے تنبیہی انداز میں کہا، میں ابھی جا رہا ہوں لیکن جلد ہی دوبارہ واپس آؤں گا۔ جب تک ناصر کا سراغ نہیں مل جاتا یہ آنا جانا جاری رہے گا۔ اس دوران میں اگر آپ لوگوں کو ناصر کی کوئی اطلاع ملے یا خود یہاں چلا آئے تو اپنے متعلقہ تھانے میں ضرور رابطہ کریں۔ میں مذکورہ تھانے میں جا کر انچارج صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ یہ بات میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میری ہدایت پر منو ان عمل کریں گے۔ میں نے کہا، تھانے سے فارغ ہو کر میں رنگ محل جاؤں گا اور نبیل سے مل کر مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں نبیل کا خیال نہیں آیا تھا، نبی بخش نے ماتھا ٹھونکتے ہوئے کہا، پھر خود ہی افسوسناک انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، یہ خیال آ بھی کیسے سکتا تھا؟ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی ماسی کے پاس گیا ہوا ہے۔ میں اے کے ساتھ کلاتھ مرچنٹ نبی بخش اینڈ سن سے باہر نکل آیا۔ ندیم نے میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب پہلے رنگ محل چلنا چاہیے یا متعلقہ تھانے؟ میں نے کہا، جو زیادہ نزدیک ہے پہلے وہاں چلیں گے۔ ظاہر ہے متعلقہ تھانہ ہی قریب ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ملک صاحب یہ کیس کچھ زیادہ ہی پیچیدہ نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، میاں ہر کیس ہی پیچیدہ ہوتا ہے، ورنہ وہ کیس کیا سامنے کی بات ہو۔
حلوے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک کسی معاملے کی تفتیش میں دماغ کی چولے نہ ہل جائیں، کیا حق مزہ آتا ہے؟ مشکل سے مشکل ترین صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں تو پھر کچھ دشوار نہیں رہتا، ہر کام سادہ اور آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ ایک خیال کسی تیز رفتار پرندے کے مانند میرے ذہن میں تیر گیا۔ میرے قدم خود بخود رکے اور مذکورہ خیال کے زیر اثر میں نے اپنے قدموں پر یو ٹرن لیا۔ یہ ایسی حیرت سے میری اس حرکت کو دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ اچانک رک کیوں گئے اور پھر واپس کیوں مڑ رہے ہیں؟ میں نے بے سختہ کہا، مشکل صورتحال کو آسان بنانے کے لیے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ نبی بخش سنس پر پہنچ کر خود ہی سمجھ جاؤ گے، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ ندیم مزید کوئی سوال کرتا، میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس نے بھی عقل مندی کا ثبوت دیا اور دوران سفر میں اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ نبی بخش اور نعیم ہمیں دوبارہ اپنے سامنے دے کر تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے ان کی تشویش گہری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، تم دونوں میں سے کوئی ایک ہمارے ساتھ اسی وقت گھر چلے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، تمہارا گھر کرشن نگر میں ہے نا؟ وہ جانے میری بات سے کیا سمجھے۔ نعیم نے کہا، گھر تو ہمارا کرشن نگر ہی میں ہے جناب، لیکن اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ہم نے ناصر کو گھر میں چھپا رکھا ہے تو یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ گزشتہ 12 دنوں سے… میں نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی، اور میں تمہاری رہائش گاہ پر ناصر کو دیکھنے نہیں بلکہ اس کے سامان کی تلاشی لینے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ان کے چہرے قدرے مطمئن نظر آنے لگے۔ پھر نبی بخش نے اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ گھر کی جانب روانہ کر دیا اور خاص طور پر اسے ہدایت کی، نعیم اپنی اماں سے ابھی اس واقعے کا ذکر نہ کرنا، وہ ناصر کے بارے میں اس قسم کی خبر سن کر پریشان ہو جائے گی۔ تم نور بیگم کے اطمینان کے لیے کوئی اور کہانی تیار کر لینا۔ نعیم نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ گھر والے معاملات کو سنبھال لے گا، مگر نبی بخش کو قرار نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، نہیں تم اب یہی دکان پر رکو، میں تھانے دار کے ساتھ گھر جاتا ہوں۔ اس کے بعد ہم تینوں ایک تانگے میں بیٹھ کر نبی بخش کے گھر واقع کرشن نگر پہنچ گئے۔ اس نے اپنی بیوی نور بیگم کو پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کیا کہانی سنائی، الغرض وہ ہمیں ناصر کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے ASI کی مدد سے اس کمرے کی تسلی بخش تلاشی لے ڈالی۔ 15-20 منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک الماری کو کھنگالتے ہوئے اس کی دراز کے اندر سے مجھے کیمی گھڑی کی وہ رسید مل گئی جس کے مطابق ناصر نے 26 جون کو وہ گھڑی نواب پاش ہاؤس سے خریدی تھی۔ میں نے مذکورہ اوریجنل رسید نبی بخش کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، یہ دیکھ رہے ہو؟ اب یہ نہیں کہنا کہ کسی نے دھوکے سے یہ رسید تمہارے بیٹے کی الماری میں چھپا دی ہوگی۔ وہ متوحش نظر سے رسید کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا جیسے میں نے اس کی نگاہ کے سامنے کوئی کاغذ نہ لہرایا ہو بلکہ اندھیرے کی دبیز سیاہ چادر پھیلا دی ہو۔ ہم اس کے گھر سے نکل کر رنگ محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ نوازش علی کی دکان ڈھونڈنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ نبیل بھی کاسمیٹکس کی اس دکان پر موجود تھا۔ نبیل کی عمر 20 سے زیادہ نہیں تھی، وہ دبلا پتلا خوش شکل لڑکا تھا۔ میں نے 15-20 منٹ تک مختلف سوالات کے ذریعے گھما پھرا کر اسے ناصر کے بارے میں پوچھا، جس کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا وہ ناصر کے بارے میں اتنا ہی بے خبر ہے جتنا اس کے باپ اور بھائی۔ اسے یہی پتا ہے کہ ناصر اپنی خالہ کے پاس گاؤں گیا ہوا ہے۔ نوازش علی سے بھی مختصر بات ہوئی اور ہم ان کی دکان سے نکل کر تھانے کی جانب بڑھ گئے۔ متعلقہ تھانے میں بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ میں نے تھانہ انچارج کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے تعاون کی درخواست کی۔ وہ خوش دلی سے بولا، ملک صاحب اب آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں، میں خود بڑی شدومت سے ناصر کو تلاش کر لوں گا، اور جیسے ہی وہ میرے ہتھے چڑھا یا اس کے بارے میں کوئی اہم اطلاع ملی میں فوراً آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا تھانے میں کھایا۔ لاہور میں مزید ہمارے لیے کوئی کام نہیں رہا تھا، چنانچہ ہم واپس اپنے تھانے آ گئے۔ آئندہ چند روز میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ میں نے ہر ممکنہ انداز میں ناصر کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری رکھی، مگر اس سلسلے میں مجھے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پتہ نہیں اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا، اس کا کوئی نشان، کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک چونکا دینے والی خبر مجھ تک پہنچی۔ ناجی نامی بدماش اچانک اپنے گاؤں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اسے تاکید کر رکھی تھی گاؤں سے باہر جانے کی صورت میں وہ مجھے ضرور مطلع کرے، لیکن وہ چپ چاپ جانے کدھر نکل گیا تھا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، جب 1 ہفتہ گزر گیا اور ناجی کی واپسی نہ ہوئی تو مجھے اس کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ میں اسے جہاں جہاں تلاش کر سکتا تھا میں نے دیکھ لیا، لیکن اس کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ صورتحال بڑی واہیات ہو گئی تھی۔ ایک ناصر ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اس پر ناجی بھی غائب ہو گیا۔ ناصر کی روپوشی یا بگوڑا پن تو سمجھ میں آ رہا تھا، مگر ناجی اچانک کیوں غائب ہو گیا تھا، اس کا سبب سمجھنے سے میں قاصر تھا۔ جب تک نازیہ کے معاملے میں ناصر میرے سامنے نہیں آیا تھا میں ناجی ہی کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ میری نظر میں نازیہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا وہی ذمہ دار تھا، لیکن پھر ناصر کا قصہ معلوم ہوا تو ناجی کی ذات شکوک و شبہات سے نکلتی چلی گئی۔ اب ناصر پوری طرح مجرم کے خانے میں فٹ ہو چکا تھا۔ اس مرحلے پر ناجی کا منظر سے ہٹ جانا ذہن کو بہت الجھا رہا تھا۔ اس بارے میں جتنا سوچتا الجھن اتنی ہی بڑھ جاتی۔ رفتہ رفتہ میری سوچنے کی رفتار کم ہوتی گئی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وقت بہت ظالم ہے، اس کو آج تک کوئی روک سکا ہے نہ روک سکتا ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ اس طرح نازی کی خودکشی کے واقعے کو پورے 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران میں ناجی کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی ناصر کے بارے میں کوئی اطلاع موصول ہوئی۔ پھر مزید وقت گزرتا چلا گیا۔
عین ممکن تھا کہ میں مایوس ہو کر اس کیس کی فائل داخل دفتر کر دیتا کہ ایک روزہ اچانک ناجی نے نمودار ہو کر مجھے حیران کر دیا۔ میں تھانے میں اپنے کمرے میں بیٹھا ایک کیس کا مطالعہ کر رہا تھا کہ وہ السلام علیکم کی بلند صدا کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بے اختیار منہ سے نکل گیا اوئے کم بخت، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہ کم بخت اپنا بخت بنانے چلا گیا تھا تھانے دار صاحب، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ مجھے اس کے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس ہوئی، لیکن میں فوری طور پر اسے کوئی نام نہ دے سکا اور اس سے کہا، تم کھڑے کیوں ہو؟ میں آپ کے سامنے بیٹھنے کی حیثیت نہیں رکھتا جناب۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ تم اتنے عرصے سے کہاں تھے؟ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی اور بدستور کھڑا رہا۔ میں نے متذبذب نظر سے اسے دیکھا تو وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنا بخت بنانے گیا تھا۔ میں نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ میں واقعی ایک مشن پر چلا گیا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ اس مشن سے کامیاب لوٹا ہوں۔ میں آپ سے دلی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی ہدایت کا خیال نہ کرتے ہوئے میں آپ کو اطلاع دیے بغیر گاؤں سے چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی آخر ذکر باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اضطراری انداز میں سوال کیا، تم کون سے مشن پر گئے تھے؟ اس کا انداز، تیور اور لب و لہجہ مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، مشن تھا انتقام اور بس انتقام۔ تم کس سے انتقام لینے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اپنی محبوبہ کے دشمن سے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یعنی ناصر سے؟ میں نے بے پناہ حیرت سے کہا۔ اس نے متفکرانہ انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ میں نے قدرے کڑے انداز میں دریافت کیا۔ اور تم نے اس کے ساتھ کیا کر ڈالا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اس کا انداز فلسفیانہ ہو گیا۔ ایک ناصر کی کیا اوقات ہے؟ میں تو اسے پاتال سے بھی کھینچ نکالتا۔ اس نابکار سیاہکار نے میری محبوبہ کو برباد کر کے اسے خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اسے کیسے معاف کر دیتا؟ جب نازیہ زندہ نہ رہی تو مجھے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر میں اپنی جان لے لیتا تو یہ کھلی بزدلی ہوتی۔ وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کی خاطر رکا، پھر جذباتی انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے ساری زندگی بہادری اور جرأت مندی سے بدمعاشی کی ہے۔ زندگی کے آخری کھیل میں کس طرح پست دکھا جاتا۔ پیار کرنے والے جیتے ہیں تو شان سے، اور اگر مرتے ہیں تو آن بان سے۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ ایک ہی منفی کردار کیا ہے، غنڈہ گردی اور بدمعاشی کا کردار، لیکن نازیہ کی محبت نے میرے اندر سوئے ہوئے مثبت انسان کو جگا دیا تھا۔ میں اس کی خاطر خود کو بدلنا چاہتا تھا، اپنا کردار بدلنا چاہتا تھا۔ نازیہ کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہو سکا، لیکن اس کی موت کے بعد میں نے اپنا دوسرا کردار بخوبی نبھایا۔ تھانے دار صاحب، میں نے ناصر کو تلاش کر کے بڑی بے-دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس کی لاش اس وقت گاؤں کے قبرستان میں پڑی ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو خود جا کر دیکھ لیں۔ وہ چند لمحے خاموش ہو کر بڑے فخری انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، جس نے جو کچھ کیا اس کو اس کی سزا مل گئی، اس لیے مجھے بھی سزا سے بچنا نہیں چاہیے۔ پھر اس نے اپنی دونوں کلائیاں میری جانب بڑھا دیں، بھرائی ہوئی لیکن پراعتماد آواز میں بولا، آپ مجھے گرفتار کر لیں تھانے دار صاحب، مجھے اپنے کیے پر ندامت، شرمندگی، پشیمانی اور پچھتاوا نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا نازیہ کی خاطر کیا، اس کی محبت سے مغلوب ہو کر کیا۔ میں اس کی زندگی میں سے کوئی خوشی نہ دے سکا، لیکن اس وقت میں یقین ہوں کہ میں نے اپنے عمل سے اس کی روح کو بے پناہ سکون پہنچایا ہے۔ اسے میرا پہلا کردار پسند نہیں تھا، مگر اس کی روح کو میرا یہ دوسرا کردار ضرور پسند آئے گا۔ اس نے اپنی دونوں کلائیاں بدستور میری جانب بڑھا رکھی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک التجا، ایک درخواست، ایک منت مجسم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سراپا عرض تھا کہ میں اس کی دراز کلائیوں میں آہنی زیور پہنا دوں۔ ان لمحات میں مجھے اس بدمعاش پر بہت پیار آیا۔ اس کا دوسرا کردار پہلے کردار پر بھاری سبقت لے گیا تھا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے کیسوں کی طرح آپ کو یہ کیس بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی کہانیاں سننے کا موقع ملتا رہے۔ نیکسٹ کسی اچھے سے کیس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔